پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ہرگز نیکی نہ پا سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو خود پسند کرتے ہو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے سوائے ان کے جو تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ آپ کہہ دو کہ لے آؤ تورات اور اس کو پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد جو کوئی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا ہے، پس تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو سب سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، وہ برکت والا ہے اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، اور لوگوں میں جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کفر کی روش اختیار کر لے گا تو اللہ سب دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے؟ آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں تم ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور تم کفر کیوں کرو گے جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تم میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہا یقیناً اسے راہ راست دکھا دی گئی۔